نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ سارا اسی رشتہ عشق پر۔ انسان الگ ہے، لیکن انسان کو عشق پہاڑوں سے نہیں ہوتا، نباتات و جمادات سے نہیں ہوتا، زمین و آسمانوں سے نہیں ہوتا، پھولوں کی بہاروں سے نہیں ہوتا، کوئی عجائبات و غرائبات چاند و سورج ستاروں سے نہیں ہوتا، مگر عشق و محبت ہوتا ہے انسان کو تو انسان ہی سے ہوتا ہے۔ اب خدا نے اس عشق و محبت کی دولت کائنات میں وہ ایک روحانیت کا جوڑ قلب منیر یعنی دنیا میں رہ کر عرش معلیٰ پہ رہنے والے کا حقدار و محبوبیت بارگاہ خداوندی میں مقبول پانے کا ذریعہ و راستہ و منزل، اس کا نام خدا نے رکھا ہے عشق، رکھا ہے محبت۔ مگر وہ محبت و عشق بھی خدا نے اپنے لیے نہیں سکھائی، کیوں؟ انسان سے انسان کو ہوتا ہے، انسان سے انسان کو ہوتا ہے، اسی لیے خدا نے اس کو نہ پہاڑوں پہ دیا، نہ زمینوں پہ دیا، نہ آسمانوں پہ دیا، نہ سمندروں پہ دیا، نہ بہاروں پہ دیا، نہ چاند سورج ستاروں پہ دیا، مگر دیا تو دیا انسان کے سینے میں دیا۔ اس کو تو سنبھال، اگر اس کو تو ایک ساتھ جوڑ لے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب خلیفہ بنا کر خلافت دے کر یہ سند دے کر جب آدم کو بھیج ڈالا، اسی سے جب یہ مقام چلا آتا رہا تو اللہ نے فرما دیا مجھ سے ملنے آنے کی ضرورت نہیں، میرا مقام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس یہ دولت ہے وہ شمع ہے، تو پروانہ بن کر اس کا طواف کر لے، جس کے پاس یہ دولت ہے، اور تو اس کے نگاہوں کی بصارت میں تلاش کر لے، اس کی صحبت اس کی بارگاہ میں تلاش کر لے، اس کی چال و چلن میں تلاش کر لے، اس کے بیٹھنے اٹھنے میں تلاش کر لے، اس کے کھانے پینے میں تلاش کر لے، اس کے باتوں ہدایت و رشد میں تلاش کر لے، اور جو تلاش اس میں تو کرے گا، اس کے آنے میں تلاش کرے گا، روحانیت میں تلاش کرے گا، یہ تلاش کا عشق اور یہ شعلہ جیسا بڑھتا جائے گا، بھڑکتا جائے گا، اس شعلے سے اس تلاشی میں جب دو ایک ہو جائیں گے، اس کا ہر جلوہ نام الگ ہوگا، مقام الگ ہوگا، لیکن تیرے لیے خدا بن جائے گا۔ اب تو خدا کو وہاں پکارنے کی ضرورت نہیں، جہاں تم نے نظر اٹھایا تیری آنکھوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ فرماتے ہیں پیر را خدا پیر را خدا را دو ایک نہ دی، پیر را خدا را دو ایک نہ دی، نہیں پوری نہیں پوری نہیں، کوئی پوری اپنے پیر کے جلوے جو دیتا ہے، عالم تصور میں جو ڈوب جاتا ہے، جو اسے اس کے پیر کا جلوہ نظر آتا ہے، خدا وہ پیر دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیتا، وہ مرید کامل ہے۔ یہ مولانا روم علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہاں وہاں کہیں نہیں بسا ہے، جہاں مصطفیٰ کا سینہ ہے وہیں خدا ہے، اور مصطفیٰ نے اپنے نگاہ لطف و کرم سے، اپنی نگاہ لطف و کرم سے یہ دولت، یہ جلوہ، یہ نور خلفاء میں بانٹ دیا ہے۔ کبھی صدیق کو صداقت کا نور دے دیا، عمر فاروق اعظم کو عدالت کا دے دیا، عثمان غنی کو سخاوت کا دے دیا، اب مولا علی صبح قیامت تک کے علم کا دروازہ ہے، مولا علی کی آل قیامت کی صبح تک آنے والی ہے، وہ اولاد جس کو مصطفیٰ کی آل کا اعلان خدا نے کیا ہے، تو مصطفیٰ نے عشق و محبت و ولایت اور خلافت کا نور عطا فرما کر اعلان کر دیا کہ اے علی، جس کا میں مولا نہ ہوگا اس کا تو مولا ہو جائے گا۔ اب وہ نور بصارت
حضرت مولا علی نے حسن کو عطا کیا، حسین کو عطا کیا، حسین نے زین العابدین کو عطا کیا، زین العابدین نے محمد باقر کو عطا کیا، محمد باقر نے امام جعفر صادق کو عطا کیا، امام جعفر صادق نے علی موسیٰ رضا کو عطا کیا، علی موسیٰ رضا نے موسیٰ کاظم کو عطا کیا. اسی طرح سلسلہ آتا آتا غوث اعظم تک آیا، غوث اعظم تک آیا. جب غوث اعظم تک آیا تو مرکز بنا. اب غوث اعظم کا علم، عشق، جسم، روح، ذکر، تسبیح، قلب، ذہن، یہ دو ایک ساتھ جوڑ دیے، جوڑ کر دیکھا. بیٹھے تو بغداد میں چٹائی پر، ریگستان پر ہیں، آسمانوں پر فرشتوں کی دھوم ہے، فرشتوں کی دھوم ہے. پوچھا ہے فرشتوں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسے بھاگتے 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 کیوں پھرتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں، معلوم نہیں کیوں بھاگتے پھرتے ہیں؟ یہ اس لیے بھاگتے پھرتے ہیں، آج بغداد کی دھرتی پر، آج بغداد کی دھرتی پر صبح قیامت تک اس کو جلوہ بتانے والا آ گیا. پھر یہ مرکز بنا، دائرے مرکز بنا، سینٹر آف دا ولایت، سینٹر آف دا خلافت، سینٹر آف دا نیابت، سینٹر آف دا امامت. یہ سب اسی دائرے میں بنے. حضرت حسنین و کرمین، حضرت امام حسین و امام حسن سے جو سلاسل جتنے بھی آئے جمع ہو گئے، جمع ہو گئے. تالاب بنا یا سمندر بن گئے. پھر غوث اعظم نے بلایا، اے بہاؤالدین آ جاؤ. آ گئے. دیکھو بیٹھ کرو، دکھاتے گئے، بیٹھ کرتے گئے. اسی لیے تو پیروں کے پیر کہتے ہیں. جن سے خلافت ہوئی، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کیا، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کیا خلافت کی، چلو دیتے ہیں. یہاں تک کہ امام غوث اعظم 11 پیروں کے پاس بیعت کی. کتنے؟ 11 پیروں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیا، بیعت کی. ایک پہ بیعت کی، نظر نہیں آیا. 2 پہ بیعت کی، نظر نہیں آیا. تیسرے پہ بیعت کی، نظر نہیں آیا. 4 پہ بیعت کی، نظر نہیں آیا. ایسے 11 پر بھی بیعت کی. اسی لیے تو 11 والے پیر بھی کہتے ہیں. 11 پہ بیعت کی، نظر نہیں آیا. جلال آ گیا. بیٹھے، بلائے، سب کو بٹھائے اور ایسے اندازے سے سمجھایا بھی، دکھایا بھی کہ لوگوں سنتے بھی جاؤ اور دیکھتے بھی جاؤ. جو سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، ساروں کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگے اب اس کو دیکھا نا تو بیعت کرو. جب ہاتھوں میں ہاتھ دے لیا، جن کے ہاتھ میں پہلے غوث اعظم کا ہاتھ تھا، اب ان کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ غوث اعظم سناتے بھی تھے، اس کو بتاتے بھی تھے. اور سارے کے سارے صرف سناتے تھے، بتاتے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اور اس کے بعد پھر سلسلہ بہاؤالدین کا بنا ہے، خلافت دینے والے غوث اعظم. تو نقشبندی کا سلسلہ بنا، ابو الفضل کو بلایا، تم چشتیہ کا سلسلہ بناؤ. سہروردی شہاب الدین کو بلایا، تم سہروردی بناؤ. اور میرا سلسلہ تو حسینی ہے، میرا سلسلہ تو حسینی ہے. لیکن اے عبد الرزاق، اے میرے پیارے بیٹے، تم آؤ، تم آؤ، خلافت دی، مگر تم حسینی نہ بناؤ. حسینی مزدق ہے اور میرے بعد حسینی نہیں. تم قادری بناؤ، کیونکہ عبد القادر میرا نام ہے. یہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے، میرے نانا جان نے رکھا ہے. اس نام کو میں صبح قیامت تک قادری کے نام سے اس نام کے ڈنکے بجانا چاہتا ہوں. قادری رکھ دو.
مگر شرط یہ ہے تم میرے ہو، قادری ہو، میری اولاد ہو، مگر یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ کعبے میں مصطفیٰ آئے مگر کعبے میں نہیں، مصطفیٰ نے کعبے کو چھوڑا اور مدینے کو اپنی منزل بنا کہ اے میری اولاد تم بغداد والے ہو مگر بغداد تمہاری منزل نہیں ہے، خلافت دے دی ہے، تم قادری ہو، تم اپنی اپنی منزل بنا لو، جہاں چاہے وہاں بنا لو، لیکن میری اس گادی پر میرا خلیفہ رہے، وہ ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ۔ لیکن داڑھی قادری کی ہے سلسلہ سہروردی، یہ سلسلہ یہ کیا جانے جنہوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تو وہ کیا جانے، جو آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بوڑھے ہیں، زبانوں سے گونگے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کتنے پیاری لطف ہو کر کی باتیں ہیں، کتنا سرور آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، یہ کیا جانے یہ حقیقت جاننے والے جانے۔ پھر وہاں سے سلسلے پورے 15 یہ 15 سلسلے جن میں شامدہ جس کو بدیوتی رضی اللہ عنہ شامدہ زندہ شامدہ بولتے ہیں، ہم مدھا کا مہینہ بولتے ہیں، مدھا کا مہینہ بڑا زندگی ہوتے کیا ہوتے، مدھا مہینہ نہیں ہے، ان کا نام بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جس مہینے میں وہ چھپ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، ان کو کسی نے تحریر و تدبیر نہیں کی، معلوم نہیں کہ وہ پردہ ہوئے کہاں پردہ ہوئے کہاں نام ان کی خبر نہیں، کس کو پتہ نہیں، ان کا یہ سلسلہ ہے مداری، یہ سلسلہ مداری جو ہے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اس کو ختم کر دیا، بند کر دیا، اب اس کے بعد سلسلہ مداریہ نہیں ہے، تو بنے 14 کتنے 14 یہ اہل طریق کے سلسلے 14 ہیں، اور شریعت نے قرآن نے اس کو 14 سجدوں سے تعبیر کی، قرآن مجید میں سجدے 14 آئے ہیں، حالانکہ 15 ہیں لیکن ہم 15 نہیں لیتے کیونکہ مسلک حنفی میں 14 اور 15 سجدے حضرت امام شافعی میں، اور اگر 15 ہیں تو زندہ شاہ مدار کو بھی لینا پڑے گا، یہ سلسلوں کا تعلق ہے، ان میں 9 قادری کی طرف ہے یعنی حسن کی طرف، 6 حسین کی طرف، کل ملا کر ہو گئے 15، ایک میں مداری نہیں ہے تو ہو گئے 14 صبح قیامت تک۔ یہ نظام ہے طریقت کا، خلافت کا، نیابت کا اور سلطنت محبت کا۔ شریعت نماز سکھاتی ہے، طریقت نماز والے سے ملائی، بس یہی فرق ہے، کیا ہے یہی فرق ہے، اور یہی بات معراج کی رات کیا ہے، معراج کی رات، معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، صفر، غلاف، زینہ، بیت الاقصی، بیت المقدس، مسجد حرام جیسے جیسے بیان ہوا ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، اور طریقت بتا دیتی ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے، مگر ملاقات کیسے ہوئی؟ شریعت غلام کو سینے پر لے کر گئی، ساتوں آسمانوں پر لے کر گئی، عرش و کرسی پر لے کر گئی، عجائبات و غرائبات لے کر گئی، عالم برزخ سے لے کر عالم ناسوت، عالم جبروت سے تک لے کر گئی، اور عالم یاقوت و لاہوت تک لے کر چلی گئی، یہ شریعت ہے۔ مگر طریقت جہاں مصطفیٰ ہیں، ساتوں آسمان بھی وہی چکے، ساتوں زمین بھی وہی چکے ہیں، عرش و کرسی بھی وہی چکے ہیں، اور جلوہ خدا بھی دیدار مصطفیٰ ہے۔
دیدار مصطفیٰ بھی وہی پر ہے. بس فرق اتنا ہے، کیا ہے فرق اتنا ہے، شریعت تو پرواز ہے، شریعت تو پرواز ہے، اور طریقہ ایک ریاض وہ کیسی سرکار جیسا میں نے کہا نا، شمع یہ ہے 1000 سوراخ ہیں، تو اسی لیے مصطفیٰ ایک شمع ہے، ایک نور ہے، جس کو میں نے قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے، یہ نور کی شمع. اب ہم نے دیکھا کیا زمینوں پہ روشن کیا، کیا آسمانوں پہ روشن کیا، کیا عرش کرسی پہ روشن کیا، کیا تحت الثری پہ روشن کیا، لیکن نہیں، یہ نور کی شمع سارے عالموں پہ روشن کیا، سارے عالموں پہ روشن کیا. اب اس نور کی شمع درمیان میں رکھ دیا. اب عالم کے دائروں کو محبت کے سراغ ڈال دیا، عشق و ولولے کے سراغ ڈال دیا، اور سارے عالموں سے کہا جو عالم جہاں ہے دیدار کر لو. اور آج کی رات معراج اس کی ہے کہ جہاں شمع ہے